السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہارپ ٹیکنالوجی کا سنا ہوگا، HARP ہارپ ٹیکنالوجی۔ یہ بیسیکلی موسموں پر قابو کرنے کے لیے ایک سائنسدانوں نے ایک ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے۔ پہلے زمانے میں جنگیں لڑی جاتی تھیں، گراؤنڈ میں ایک دونوں فوجیں جو ہے اکٹھی ہو جاتی تھیں اور آمنے سامنے ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ پھر زمانہ اس سے ذرا آگے نکلا اور پھر جو ہے میزائل کا دور آ گیا، جنگی جہازوں کا دور آ گیا۔ پھر اس کے تھوڑا اس سے آگے بڑھے انسان، تو پھر ڈرونز کو جو ہے بنا لیا گیا۔ ڈرونز کے ذریعے اٹیکس ہوا کرتے تھے۔ اب ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت کام اس پر ہو رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں جو جنگیں لڑی جائیں گی وہ اس کی بنیاد پر لڑی جائیں گی۔ یہ کیسی ٹیکنالوجی ہے؟ 1993 میں اس ٹیکنالوجی کا جو ہے آغاز ہوتا ہے۔ الاسکا، امریکہ کی ایک ریاست ہے الاسکا، وہاں اس کا جو ہے پورا پروجیکٹ وہاں پہ اس کا بن رہا ہے۔ ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے ہارپ۔ یہ جو ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرر ریسرچ پروگرام کا جو ہے یہ ایک مخفف ہے۔ یہ ہارپ 180 اس میں جو ہے کم و بیشی 180 ٹاور لگائے گئے ہیں، ایک جو بڑے بڑے انٹینے نما ہیں، اور اب ان کو جو ہے آپس میں جوڑا گیا ہے۔ ناظرین، اس میں 3.6 میگا واٹ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ بنائی جاتے ہیں، انتہائی پاورفل ویوز۔ ان کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے؟ ہماری زمین سے 70 سے 300 کلومیٹر کے درمیان ایک لیئر ہے۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو بنائی جاتی ہیں اتنی پاورفل، یہ جا کر ان سے ٹکراتی ہیں اور وہاں مخصوص قسم کی جو ہے انرجی حرارت پیدا کی جاتی ہے۔ وہاں پہ حرارت پیدا کی جاتی ہے اور اس سے پھر موسموں کو اپنے کنٹرول میں لیا جاتا ہے۔ جہاں پر بارش برسانی ہو وہاں پر بارش برسائے، ضرورت سے زیادہ بارش برسائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی ایریا میں بارش نہیں برسانی، وہاں پر پانی کو روکا جا سکتا ہے، وہاں کی زمینوں کو بنجر کیا جا سکتا ہے، وہاں کی زمینوں کو، وہاں پر جو کھیتی باڑی ہے، جو کاشت، ان فصلوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ جنگلات میں ان سے آگ لگائی جا سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں، جو جہاز آسمان میں اڑ رہا ہوگا، اگر اس میں آگ لگانا چاہے تو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں یہ جا کر ٹکرائیں گی آئونوسفیئر نامی لیئر سے، اور وہاں سے جو حرارت پیدا ہوگی اس سے جہاز کے انجن میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس ویو کو ٹکرایا جائے گلیشیئرز کے ساتھ تو یہ بڑے بڑے گلیشیئرز کو بھی جو ہے پگھلا کر رکھ دے گی۔ یہ اتنی خطرناک قسم کی ویوز ہوتی ہیں، اور یہ پاور جو ہے یہ صرف امریکہ کے پاس ہے۔ اس وقت 2011 میں، مارچ 2011، یہ قریبی کی بات ہے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ 11 مارچ 2011 میں جاپان میں ایک زلزلہ آتا ہے، بڑا ہی خوفناک قسم کا زلزلہ، اور یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کا ایک یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، ہارپ نامی پروجیکٹ، یہ اسی کی وجہ سے جو ہے یہ اتنا بدترین قسم کا جو ہے زلزلہ آیا ہے۔ جتنے بھی سائنسدان ہیں اس وقت، وہ ایک ہی بات پر تو متفق ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے موسموں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن زلزلے کی بات پر ابھی تک سائنسدان میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہ اگر دیکھیں، زلزلہ کہتے کسے ہیں؟ زمین کے اندر دو پلیٹس کی آپس میں ٹکرانے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ اب یا تو ان ویوز کو زمین کے اندر اتنی گہرائی میں بھیجا جائے کہ دونوں ویوز آپس میں ٹکرائیں، تو پھر وہاں پہ زلزلہ، جو کہ امپاسبل ہے۔ یہ صرف جو زمین کے اوپر ایک لیئر بنی ہوئی ہے، آئونوسفیئر نامی لیئر ہے، یہ ان سے ٹکراتی ہیں اور وہاں جا کر ایک خاص قسم کی جو ہے حرارت پیدا کرتی ہیں، جس سے موسموں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا وہ بھی اسی کا جو ہے ایک اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا تھا، اور آج کل جو بارشیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، سیلاب سے بدترین تباہی ہوئی ہے ہمارے ملک میں۔ تقریباً 60% حصہ ہمارے ملک کا جو ہے اس وقت سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، لوگ در بدر ہیں۔ تو یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ دوسرا پھر شک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں مونسون کی، یہ اندازاً کچھ جون یا جولائی کے مہینے میں تقریباً ہو جایا کرتی ہیں، لیکن اب یہ اگست کے مہینے میں، اور اب اوپر ستمبر بھی شروع ہو گیا۔ ابھی سننے میں یہ آیا کہ ایک سسٹم ابھی اور بھی آ رہا ہے بارشیں برسانے۔ تو یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے جو ہارپ نامی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر کے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بہرحال یہ آنے والے وقت میں
بات سامنے آئے گی کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے. جتنی بھی ہمارے ملک میں اس وقت تباہی ہوئی ہے اور سیلاب نے ہمارے ملک کو گھیرا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس مصیبت سے نکالے. ناظرین، آپ سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم.